فرحة عند لقاء ربي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يضحك فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی کہ اس امت مرحومہ کے لیے عام قانون الہی یہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. بعض اوقات عمل کرنے کے خاص حالات اور اخلاص اور خشیت وغیرہ کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ اس کا اجر عطا فرمایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنی اور اعلیٰ تر ہے. وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر اور ثواب دوں گا. میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اپنے مولا اور مالک کی بارگاہ میں حضوری کے وقت. اور قسم ہے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور روزے دار دنیا میں شیطان کے نفس و حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے. اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے وہ بےہودہ باتیں اور فحش باتیں نہ کرے اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہ کرے. عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اگر روزہ انسان رکھتا ہے تو جتنے بھی کل روز محشر میں اللہ رب العزت جتنے اعمال کا ثواب عطا فرمائیں گے تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے انسان نے جو بھی عمل کیے فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو یہ عمل کا ثواب دے دو، اس کو یہ اجر دے دو، اس کو یہ اجر دے دو. جس نے حج کیا اس کو یہ اجر مل گیا، جس نے نمازیں پڑھی اس کو یہ اجر مل گیا فرشتوں کے ذریعے سے. لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو روزے کی باری میں اللہ رب العزت فرشتوں کو ہٹا دیں گے اور کہیں گے فرشتوں کو آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے یہ میرے لیے خالصتاً روزہ رکھا تھا لہٰذا اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا. اب اللہ کیا اجر دیتے ہیں یہ اللہ رب العزت بھی جانتے ہیں. لہٰذا روزے دار کی بہت بڑی فضیلت ہے. روزے کی وجہ سے انسان کے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اسی لیے عزیز دوستو یہ صرف خالی روزے کا نہیں ہے بلکہ اس میں تراویح میں بھی بڑی فضیلت ہے. اس کے ہر عبادت کے اندر فضیلت ہے. جو ایک سجدہ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. اب 20 رکعتیں 40 سجدے ہیں تو 60,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. ایک حدیث میں ہے کہ ایک سجدہ کرے گا اللہ رب العزت جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے جو سرخ یاقوت کا ہوگا اور اس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوں گے. ایک سجدہ کرنے پر اللہ رب العزت اس شخص کو یہ محل عطا فرمائے گا. تو جو چاہے گا روزانہ اپنے لیے 40 یہ محل لے کر جائے اور جو چاہے روزانہ 60,000 نیکیاں اپنے لیے لے کر جائے. یہ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے. یہ بار بار ہمیں یہ احادیث کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت کریں. کل جمعہ کا دن ہے اور سب سے بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی. جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے اوپر درود پڑھوں تو کتنا پڑھوں؟ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آدھے دوسرے اعمال کروں اور آدھے میں درود پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی پڑھو تو ٹھیک ہے لیکن اس سے اور زیادہ کر لو تو بھی اچھا. تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا تو پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں 1/4 حصہ درود شریف کا پڑھوں اور 1 حصہ دوسری عبادت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ چاہے تو پڑھ لے. تو عزیز دوستو یہ درود شریف کی فضیلت ہے. مختصر سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا زیادہ ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت پیر محمد شاہ صاحب، ان کو اس کی اجازت ملی، مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ان کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے یہ، ان کو وہاں سے یہ اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے خواب میں، ان کو فرمایا کہ یہ درود پڑھا کرو، انہوں نے یہ درود کافی عرصے تک پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام لوگوں کو بھی بتاؤ، لہٰذا یہ جتنا ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں، جتنے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات، ساری پریشانیاں اس درود شریف کی وجہ سے حل ہو جائیں گی۔ تو حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ آپ یہ درود شریف زیادہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں سارا ہی درود شریف پڑھ لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سارا درود شریف پڑھو گے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفہ درود شریف پڑھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مجھے تمام امت مسلمہ کو اسلام اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔